السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 5 پرائمری، عنوان اردو، مضمون انصاف۔ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ اَسہِ لیکھِتھ ریاکاری، نخوت، تکبر، ذلت، باز پرس۔ ریاکاری کیٛاہ گوٚو؟ ریاکاریُک مطلب گوٚو مکاری، فریب، دھوکھا۔ نخوت، گھمنڈی، تکبر گوٚو غروٗر، ذلت، رسوائی، باز پرس۔ وۄنۍ پَرو أسۍ بۄن کَنۍ انصاف۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دور دورہ تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ عرب کی یہ جہالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون راج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔